अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अगर अब आपने अभी तक इसको जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ये मेरा नया चैनल है और नया चैनल आने के बाद बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन हम यूट्यूब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आवाज हक को बुलंद करने के लिए एक नया सिलसिला मुहैया किया। 2 साल के बैन के बाद आपके सामने आपका भाई हाजिर है और जो बातें हम यहाँ पे करने जा रहे हैं इसी किस्म की बातें, जो आवाज हक और सच की आवाज जो हम बुलंद करते हैं, इसको दबाने की खातिर ये लोग परेशान बैठे हैं। हालांकि सच जानना जो है वो जरूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, और इसी मकसद के तहत हम ये काम करते हैं, इसी नीयत के तहत हम ये काम करते हैं। अजीजा ने मन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कि एक सूरत हाल बनी हुई है जिसमें मासूम जानों का ज़या होता आपको नजर आता है, उसमें कोशिश तो ये की गई थी, समझा तो ये गया था रावलपिंडी लालकुर्ती ब्रिगेड की जानिब से कि जिस तरह भारत के ऊपर हमला खुद करवाया गया पहलगाम में जाके और ओवर रिएक्ट किया भारत ने, और उसके बाद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए और आप लोगों को जो है वो मिठाइयां बांटी जिस तरह गई पटवारियों की तरफ से, वो तो आपने देख ही ली सारी की सारी। लेकिन वो समझ ये रहे थे कि अफगानिस्तान में भी ये काम किया जाएगा तो कौम सारी साथ मिल जाएगी। लेकिन मैं जिस जिस भी जिन लोगों से मिलता हूं वो इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है। वो समझते हैं कि न सिर्फ अफगानिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है बल्कि उसके साथ साथ वहां पे हमला करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ एक ही डिवाइडेड ट्राइब्स, एक ही कौम आबाद है। जो लोग पख्तूनवाली को समझते नहीं है वो इस बात को भी नहीं समझेंगे। और पाकिस्तान में दरारें, फॉल्ट लाइंस बढ़ती चली जा रही हैं। दुश्मनियां जो है वो लसानी बुनियादों के ऊपर इस जो ये हरकत है, ये जो अफगानिस्तान से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी है बल्कि पंजाब सेंट्रिक पॉलिसी है, उसकी वजह से हरकतें जो हैं वो लसानी जो दरमियान में फॉल्ट लाइंस हैं वो मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि किसी तौर भी खुशाइन नहीं है। मसला ये है, इस बात को समझते हुए इमरान खान साहब बार 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 बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा मुझे पैरोल दो, मैं खुद आके अफगानिस्तान में अमन करा देता हूं। लेकिन असल मामला क्या है? मामला ये है कि अमन तो ये लोग चाहते ही नहीं है जी। जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पीछे डी फैक्टो तो जो पाकिस्तान को चला रहे हैं वो पाकिस्तान का फौजी रूलर है जो कि इस वक्त बादशाह है। और बादशाह अरशद शरीफ शहीद ने कहा था कि बादशाह नंगा है। लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये वादा मेरे जराये के मुताबिक, मैं पिछले साल से इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर अफगानिस्तान में रजीम चेंज चाहते हैं, रजीम चेंज करवाना चाहते हैं। यहां से ये सिलसिला शुरू होता है। 2024 से मैं इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मैं उसके सबूत भी आपको साथ दिखाऊंगा। लेकिन 2025 में मार्च में जलमाए खलीलजाद ने इसके ऊपर खुल के जब बात करनी शुरू की, उन्होंने कहा कि जनाब ये फाइटिंग एक हफ्ते से जो चल रही है उस वक्त मार्च में भी चल रही थी और ये अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को जानबूझ के खराब किया गया। और उसके बाद जब उन्होंने जाके दरवाजा खटकाया बाकी ममालिक का, तो फिर उनके ऊपर ठप्पा लगाने की कोशिश की गई कि नहीं ये लोग तो जो है वो गद्दारी कर रहे हैं, नमक हरामी कर रहे हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है। आप लोगों ने अफगान मुहाजिरीन के नाम के ऊपर 30 से 40 साल इमदादी रकम खाई, डॉलर खाए, और उसके बाद उनको बिल्कुल ही इंतहाई जिस तरीके से निकाला गया और उनको जो है वो बेइज्जत करके निकाला गया। और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर मुसलसल बात की है। और ज़ल्मे खलीलजाद ने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की तो मैंने खुल के ये बात की। इससे पहले भी मैं बात कर रहा था कि आसिम मुनीर साहब जो है वो डॉलर चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन का वादा किया अफगानिस्तान में। मेरी इतलात के मुताबिक जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में जो जराए हैं वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने जनाब वादा जाके ट्रंप साहब से किया है कि हम आपको अफगानिस्तान में रजीम चेंज करेंगे, आप फिक्र ना करें, आप छोड़ें इनके साथ बातचीत को, हम देख लेंगे इनको, साढ़े हमें आउटसोर्स कर दें मामला। दरमियान में पीछे मामला क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स की गेम है। क्योंकि चीनी जो हुकाम है उनका ये कहना है कि रेयर अर्थ एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर वो बचे नहीं है या कोई ऐसी जगह हमने छोड़ी नहीं है जहां से अमेरिका आके निकाल के ले जाएगा। हाँ, अलबत्ता अफगानिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे कुदरती माल जो वसाइल हैं वो मालो माल हैं और कोई अफगानिस्तान में अमन आना इस वक्त जरूरी नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम इसके ऊपर किया है कि दुनिया कौन चला रहा है, अगर आप वो देख लें तो वहां पे
ڈیزاسٹر کیپٹلزم کا ذکر ہے کہ کس طرح تباہی کے اندر بھی کاروبار ہو رہا ہے, مال پانی بن رہا ہے, اور اسی لیے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اسی نیت کے تحت. اور اس کے اوپر گارڈین میں آرٹیکل تھا اینڈ ٹائم فیشزم کے اوپر, اس کو میں نے کوٹ کر کے یہ ساری بات چیت کی ہے. اگر وہ آپ ایک پروگرام ہمت کر کے 8-9 منٹ کا دیکھ لیں تو یہ جو بات چیت میں کرتا ہوں یہ سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. واپس آتے ہیں افغانستان پاکستان کے اوپر. افغانستان کے اوپر رجیم چینج آپریشن کرنے کا وعدہ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر نے صدر ٹرمپ سے کیا اور صدر ٹرمپ اس کے اوپر راضی ہو گئے ہیں, اور میں آگے آپ کو ثبوت بھی اس کا پرووائڈ کرتا ہوں کہ کون کیا بات کر رہا ہے. لیکن یہ معاملات صرف یہاں پہ نہیں ہے, بہانہ بڑا پرانا ہے کہ جناب وہاں سے جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے, ٹی ٹی پی وہاں سے کام کر رہی ہے اور یہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے سارے معاملات چل رہے ہیں. لیکن اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں. جناب احمد قرار صاحب یہ لکھتے ہیں, ڈاکٹر محیط پیرزادہ کو انہوں نے کمنٹ کیا, اور یہ فیکٹ چیک کرنے کے بعد, فیکٹ چیک کے 100% کے بعد میں آپ سے کر رہا ہوں شیئر کے پاکستانی طالبان جو ہے وہ افغانستان نے نہیں بنائے, نہ ہی افغان طالبان نے بنائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے پاکستان کی اپنی جو ڈومیسٹک پالیسی تھی 2001 کے بعد, جس میں جنرل مشرف کے انڈر یو ٹرن لیا گیا اور آپ لوگوں کے جو کل تک دوست تھے ان کو آپ نے دشمن بنا لیا. تو یہ گروپ جو ہے یہ اس وقت پاکستان کے اپنے علاقوں میں, پاکستان کے دونوں طرف ایک ہی قبائل افغانستان اور پاکستان کی طرف آباد ہیں. یہاں بھی پختون آباد ہیں, وہ اپنے آپ کو افغان قبائل ہی بولتے ہیں, کبھی پختون قبائل بولتے ہیں. یہاں پہ پاکستان کے اپنے قبائل کے اندر جو ہے یہ کھڑا کیا گیا ٹی ٹی پی کو, اور اسلام آباد نے بڑے عرصے وہ کہتے ہیں کہ ان کو برداشت کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ داخلی صورتحال کی وجہ سے, کیونکہ ڈبل گیم امریکہ کے ساتھ کرنی تھی, اور میں اینی شاہد ہوں, تورخم کا بھی میں ونگ کمانڈر تھا, خیبر رائفل میں بھی میں ونگ کمانڈر تھا اس زمانے کے اندر. یہ ڈبل گیم چل رہی تھی کہ یہاں سے ایک طرف تو بتانا تھا امریکہ کو, کیونکہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام کے اوپر بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر لیے جا رہے تھے, تو ان کو بتانا تھا کہ ہم تو لڑ رہے ہیں, ہم خود دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں, ہم کس طرح افغانستان میں آپ کے خلاف سپورٹ کر سکتے ہیں افغان طالبان کو. لیکن یہ ہو رہا تھا, وہاں پہ ڈبل گیم ڈالر بھی لیے جا رہے تھے اور امریکہ کو کھڑا بھی نہیں ہونا دیا جا رہا تھا. ابھی بھی ڈبل گیم کی پالیسی ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز بیچی ہے جا کے, لیکن رجیم چینج افغانستان میں جو ہے وہ سودا ضرور بیچا ہے. اور بگرام ایئر بیس سے 1 گھنٹہ چائنا ہے, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رات کو خواب میں نہیں آیا تھا. یہ بھی عاصم منیر کا جو لنچ ہوا وائٹ ہاؤس میں, اس کے بعد سے انہوں نے یہ بات بار بار کرنی شروع کر دی, اور یہاں پہ برطانیہ آئے ہوئے تھے تو تب بھی صدر ٹرمپ نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے جی. تو احمد قرار صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جو یہ الزام افغانستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی وغیرہ جو ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو شیلٹر کیا ہوا ہے, یہ جھوٹ ہے, کیونکہ یہ آپ لوگوں نے خود کھڑا کیا ہے. آپ ہمیشہ سے کھڑا کرتا چلے آ رہے ہیں اس طرح کی افریت کو. میں 2015 میں ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام کا کمانڈر تھا گلی باغ سوات کے اندر. پائتھوم پاکستان آسٹریین انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کا وہ جو ہوٹل ہے 5 منزلہ, اس کو کنورٹ کیا گیا تھا سب جیل کے اندر. پیسے خیبر پختونخوا حکومت دے رہی تھی 2014 اور 15 کے اندر. وہاں پہ ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام چل رہا تھا, اور انہی طالبان کو, ٹی ٹی پی والوں کو واپس آزاد کیا جا رہا تھا معاشرے کے اندر, جو کہ میرے خیال میں تو ایک اچھی کاوش تھی. اور امریکہ کے بڑے بڑے جرنیل, جنرل ٹامی میکرسٹل مجھے یاد ہے, جنرل ڈیوڈ پیٹریاس, یہ ہمارے پاس آتے تھے, ان کو ہم بریفنگ دیتے تھے, ان کو ہم بتاتے تھے کہ دیکھیں جی ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور ہم واپس جو طالبان ہیں ان کو مین سٹریم کے اندر آباد کر رہے ہیں. 60% اس کا تھا سکسیس ریٹ, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بھاگ جاتے تھے. لیکن بہرحال یہ کام فوج نے کیا ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت. نیت صاف تھی, نیت کوئی خراب نہیں تھی, نیت تھی کہ اپنے لوگوں کو کتنوں کو مارا جا سکتا ہے. اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ ڈکلیئرڈ تھے کہ جناب ان کا جو ہے وہ گرے کیسز تھے, کسی اور دن اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ان کو واپس نہیں آباد کیا گیا, لیکن زیادہ تر طالبان کو فوج کی اپنی پالیسی کے تحت واپس آباد کیا گیا, اس نیت کے تحت کہ یار یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جائے, اور ہنر سکھا کے 40-50 ہزار روپیہ ان پہ لگایا جاتا تھا, اور ان کو واپس جو ہے وہ ان کی فیملی سے بھی ملوایا جاتا تھا, اور واپس ان کی فیملی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اب یہ لوگ ہمارے اپنے پاکستانی تھے, اسی وجہ سے تو یہ پروگرام چل رہا تھا. وزیر ڈی آئی خان کے اندر, سوات کے اندر, وزیرستان کے اندر, یہ ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام کے نام کے اوپر. باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارا بڑا نیک نیتی کے اندر میری ریجیمنٹ نے جو چلایا وہ انتہائی نیک نیتی کے ساتھ چلایا سوات کے اندر. لیکن
بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سارا الزام افغانستان کے اوپر لانا اور اس بات کو بھول جانا کہ دونوں طرف ایک ہی قبائل آباد ہیں، ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں دونوں طرف، یہ زیادتی ہے۔ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ کہنا کہ ہم رجیم چینج آپریشن کر دیں گے اور ہم اپنا فیکشن کابل میں جا کے بٹھا دیں گے جو آپ کو بگرام ایئر بیس بھی دے دے گا، اور اس کے بعد ہم ٹھیکے جو ہیں وہ چائنا کو نہیں دیں گے۔ یہاں کہانی اصل یہ چل رہی ہے گریٹ پاور رائیولری کے کانٹیکسٹ کے اندر کہ ہم چائنا کو نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور چین کو جا کے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ امریکہ کو ڈرا ان کرنے دو، اس کے بعد جب وہ یہاں پہ آ گئے پھر مل کے کھیلیں گے۔ چائنا کیا اس کے اوپر مانتا ہے نہیں مانتا یہ تو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے بارڈر کے دونوں طرف، آپ اس کو کہا جا سکتا ہے، اور اس وقت آپ کی جو پختون ٹرائبز ہیں وہ بھی اس کے اوپر خوش نہیں ہے، جو پختون قوم ہے وہ بھی اس کے اوپر خوش نہیں ہے۔ لیکن کیا ان کی خوشی کسی کو عزیز ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ میں آپ کے لیے سوال چھوڑ دیتا ہوں، جواب اس کا آپ لوگ خود تلاش کر لیں۔ لیکن فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، آپ آ جائیں اکتوبر کی 1 تاریخ کے اوپر، تو میں نے 1 اکتوبر کو بریکنگ نیوز دی کہ میرے ذرائع کے مطابق، جو فوجی ذرائع ہیں ان کے مطابق، پاکستان کا جو GHQ ہے وہ یہ پلان کر رہا ہے کہ ڈرون سٹرائک وہ کرے گا افغانستان کے اندر تاکہ معاملات کو مزید بھڑکاوا دیا جا سکے اور جواز ملے فوجی حملے کا افغانستان کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر رجیم چینج کے پروپوزل کابل کے لیے جو ہے وہ ابھی تک امریکہ سے اپروو ہو کے نہیں آیا، لیکن ISI اس وقت ایکٹیولی جو ہے وہ پرسیو کر رہی ہے ایجنڈا رجیم چینج کا افغانستان میں۔ حالانکہ افغان طالبان نے جو ہے براہ راست امریکہ کے ساتھ چینل مختلف لوگوں کے ذریعے، زلمائے خلیل زاد جیسے صاحب کے ذریعے کھولے ہوئے ہیں، لیکن اب زلمائے خلیل زاد صاحب کو میں کوٹ نہیں کر رہا، لیکن میرے ایک جاننے والے سے جو کہ بہت ہی معتبر ہستی ہیں، ان کے گھر پہ بیٹھ کے انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے تو یہ معاملات سیٹل کیے تھے، لیکن صدر ٹرمپ اب عاصم منیر کی سن کے اس کے اوپر جو ہے ان کا ذہن پھر گیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کو کرنے دو جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات مجھے تو پتہ چلی ہے، لیکن اب یہ پبلک سپیئر کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی تفصیلات۔ جرنلسٹ ہیں سمیع یوسفزئی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ جناب زلمائے خلیل زاد صاحب کو کوٹ کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا جو معاملہ ہے اس میں زلمائے خلیل زاد صاحب نے اب تو کھل کے لکھ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان نے، مطلب کہ پاکستان میں جو ہے وہ کون چلا رہا ہے اس وقت، جنرل عاصم منیر اور فام سنتالی حکومت، انہوں نے صدر ٹرمپ کو طالبان رجیم کے خلاف کر دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب کابل کے اندر انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ USNY زلمائے خلیل زاد نے افغان طالبان کو بتایا ہے مختلف مواقع کے اوپر کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کر چکے تھے کہ جناب وہ ایک نرم رویہ رکھیں افغانستان کی طرف، لیکن اب پاکستان نے یہ معاملہ خراب کر دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، جناب سمیع یوسفزئی صاحب کہتے ہیں کہ according to Khalilzad, Trump's view shifted after meetings with Pakistan Chief of Army Staff General Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif, during which both Pakistani officials portrayed the Taliban negatively. انہوں نے جا کے بدخوئیاں کی وہاں پہ، اور اس کے بعد یہ معاملات خراب ہوئے ہیں، اور یہ میں مسلسل رپورٹ کر رہا ہوں، اور یہ تصدیق ہے جو کہ کی گئی ہے۔ یہ 16 اکتوبر کو گزشتہ روز اس کے اوپر بات چیت کی ہے، سمیع یوسفزئی صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ جناب طالبان کے مطابق زلمائے خلیل زاد صاحب نے ان کو مزید یہ بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اینٹی طالبان پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے امریکہ کے اندر، اور الزام یہ لگایا ہے کہ TTP ایشو کو بہانے کے طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور خلیل زاد صاحب نے مزید یہ بتایا ہے کہ طالبان جو ہے وہ بہت زیادہ سخت اس کے اندر غصے کے اندر ہیں اس تمام معاملات کے اندر۔ یہ کنفرمیشن ہے ان تمام چیزوں کی، ان تمام باتوں کی جو کہ میں مسلسل رپورٹ کرتا چلا آیا ہوں۔ آپ مانے، یہ ابھی آپ کو ماننا پڑے گا، آپ مانے یا نہ مانے، یہ آپ کو جو ہے، آپ دیکھیں نا اس کے اندر میں نے بڑا واضح طور کے اوپر یہ بات لکھی بھی کہ اگر آپ یہ زلمائے خلیل زاد صاحب والا اگر آپ ٹویٹ پڑھیں، ٹھیک ہے، تو پہلے دہشت گرد پاکستان لائے، پھر ان کو کھلی چھوٹ دی، پھر دہشت گردی کے واقعات ہونے دیے گئے، ٹرین ہائی جیک سے لے کر 10-10 15-15 فوجی مرنے دیے گئے،
میں ہمیشہ سوال کرتا تھا کہ اتنی تعداد میں فوجیوں کا مرنا بہت عجیب بات ہے، لیکن اتنے زیادہ لوگ تو تب بھی نہیں مرتے جب آگے سے نہتے سیولین ہو، یہاں پر اسلحے سے لیس تربیت یافتہ فوجی کیسے مر رہے ہیں؟ پھر پورا ماحول بن گیا تو افغانستان پر حملہ کر دیا، حالانکہ افغانستان کے شہروں پر حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ان سارے واقعات کو اکٹھا دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پیچھے مقصد افغانستان میں امریکہ کو واپس لانا اور امریکی سپورٹ حاصل کرنا ہے۔ یہی وہ فالس فلیگ ہے جس کا عمران خان نے بتایا تھا کہ افغانستان میں جنگ کے لیے یہ سب کروایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر مسلسل ایک ٹریک ریکارڈ رکھ کے رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور وہ رپورٹنگ ہو بہو سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یار افغانستان والے تو بیچارے یہ ہیں کہ ابھی تو انہوں نے تھوڑا امن، میں نے کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ کا انٹرویو کیا میرے ایٹ سولجر سپیکس انگلش کے اوپر، کابل میں کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ جو ہے وہ 15 ایک دن وہاں پہ عافیہ صدیقی کیس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ میرا ایٹ سولجر سپیکس انگلش کے اوپر آپ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں۔ کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی جب امریکہ یہاں پہ تھا، حامد کرزئی تھا، میں یہاں پہ آتا رہا ہوں بہت دفعہ، اشرف غنی گورنمنٹ کے اندر بھی میں آتا رہا ہوں، لیکن امن نہیں تھا اس وقت، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا تھا گارڈز کے ہوتے ہوئے بھی۔ اب میں گارڈز بھی میرے پاس نہیں ہے اور میں امن سکون سے پھر رہا ہوں کابل میں، تو کیوں پسند نہیں ہے ہمارے پاکستان کے بادشاہ کو، بادشاہ معظم کو، بقول ارشد شریف، وہ بادشاہ جو ننگا ہے، امن کیوں نہیں پسند؟ ہم بھی تم کو پا ہی لیتے سنم، بات ڈالر پہ آ کے مکتی ہے، بات تو سیدھی سے یہی ہے نا، پھر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رجیم چینج کا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چائنا کو بھی آپ نے درمیان میں کھینچا ہے، یہ آپ نے اقوام متحدہ پہ افغان کے اوپر جو افغانستان پہ سینکشنز لگی ہیں اس کی کمیٹی کی چیئر بھی آپ نے حاصل کر لی۔ اس کے بعد افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میں نے آنا ہے، آپ اقوام متحدہ سے پرمیشن لے لیں، بلا لیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے پرمیشن نہیں لی، وہ ماسکو نے لے لی، وہ ماسکو چلے گئے، بھارت نے لے لی، وہ بھارت چلے گئے، اور انہوں نے درمیان میں ڈرامہ شروع کر دیا۔ جس طرح کی باتیں ہم نے شروع میں کی ہیں، مجھے تو کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ میں تو پختون والی سمجھتا ہوں، میں تو نوشہرہ کی پیدائش ہوں، میں تو سمجھتا ہوں ان لوگوں کی سوچ کو، اور میں تو اس کو مانتا ہوں، اور میں دل سے محبت کرتا ہوں اپنے پختون بہنوں بھائیوں سے، اور اپنے بلوچ بہنوں بھائیوں سے، اپنے سندھی بہنوں بھائیوں سے، اور پنجاب میں ان مظلوموں سے جو کہ آپ کے سامنے اس وقت گاجر مولی کی طرح کاٹے تو جا رہے ہیں، لیکن ان کا اپنی تقدیر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سینٹرل پنجاب اس وقت پورے کے پورا چھایا ہوا ہے، تخت لاہور چل رہا ہے، اور کیونکہ ایک بقول 23 FF کو میں کوٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جنرل عاصم منیر کی یونٹ ہے، اور وہ اپنے چیف کے بارے میں کہتے ہیں کہ سر ساڈا چیف پیدائشی پٹواری ہے، ٹینشن نہ لاؤ، ٹھیک ہے؟ تو میں اس لیے آپ سے بات کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہے، بات سمجھیں۔ اس وقت تو امن ہے، انہوں نے بڑی محنت کر کے امن تو بنا لی ہے، لیکن آپ ان کا امن خراب کریں، آپ وہاں پہ جا کے بمباری کریں، اگر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا بچانے کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو صدر ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان تو جو ہے وہ تو قبرستان ہے ایمپائرز کا، بڑی بڑی ایمپائرز کا وہ جو ہے وہ قبرستان ہے۔ تو یہ کس کھیت کی مولی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں عاصم منیر صاحب، اور جنرل عاصم منیر اور اس کی فوج کیا سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو؟ اور فوج کے اندر بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پختونوں کی ہے۔ یہ کیا سمجھ آ رہا ہے ان کو؟ یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دربار تک آپ اپنے بند کر چکے ہیں، یہ معاملات جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ جذبات ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں چند چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھارت تو خوش ہے، بھارت کہتا ہے ٹھیک ہے پاکستان کو ہمیں تو ضرورت ہی کچھ نہیں کرنے کی، سائٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، یہ اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو اسٹریٹجک ٹریپ بنا چکے ہیں۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ، فوج نے کہا تھا نا جی افغانستان ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، بھارت آ گیا تو ہم پیچھے چلے جائیں گے، وہاں پہ ہمارا سب کچھ لگ جائے گا، ابھی وہ پیچھے ٹریپ بن گیا، پھندا بن گیا ان کی اپنی پالیسی کی وجہ سے۔ یار جو روس USSR اپنی پیک پہ نہیں کر سکا، جو امریکہ 20 سال میں ٹریلینز آف ڈالر لگا کے نہیں کر سکا، وہ اس افغانستان پہ آپ کے خیال میں کیا عاصم منیر اور یہ جو پنجاب سینٹر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جا کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے، آپ مجھے بتائیں، جواب کمنٹس کے اندر دیجیے گا۔ دین فرسٹ اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، فوری طور کے اوپر جو ریئیکشن ہے اس میں روس کا ریئیکشن کیا ہے، چین کا ریئیکشن کیا ہے، بھارت کا ریئیکشن کیا ہے؟ سب کا ایک ہی ریئیکشن ہے، جوڈو کراٹے کھیل رہے ہیں وہ لوگ۔ پوچھیں کیسے؟ جوڈو کراٹے میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ جو وار کرے اس کے وار کے زور کو استعمال کیا جائے اس کے خلاف اور اس کا نقصان کیا جائے۔ یہ جو وار کیا جا رہا ہے اس کے زور کو بھارت کس طرح استعمال کر رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔
स्ट्रेटेजिक डेप्थ आपकी जो भारत के खिलाफ थी वो स्ट्रेटेजिक ट्रैप बन गई। रूस देख रहा है कि ठीक है तुम कर रहे हो, चाइना भी देख रहा है कि आप समझ रहे हैं कि वाखान कॉरिडोर आप चले जाएंगे, अफगानिस्तान को चाइना से काट देंगे। यार आप चले हुए हैं, 85% तो आपका मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो चाइना से आ रहा है। चाइना ने रिएक्शन ये दिया है कि यार दोनों मुल्कों में हमारे अच्छे तल्कात हैं, ये काम नहीं करना चाहिए, और बातों बातों में उन्होंने 100 बातों में एक बात कर दी है कि पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, बंदे तो पुत्र बन जाओ। जूडो कराटे ये जोर लगा रहे हैं, उसी जोर को इस्तेमाल कर रहे हैं दाएं बाएं होने, क्योंकि सबको पता है कि जो जवाब आएगा अफगानिस्तान वाले, अगर उन्होंने कह दिया कि ठीक है बस फिर इस तरह है तो इसी तरह ही सही है, ठीक है, अगर उन्होंने कह दिया ठीक है कि बस फिर इसी तरह है तो इसी तरह ही सही है, ठीक है। वो बदर मुनीर का डायलॉग याद है आपको, टोपक समा कानून दे, अगर वो काम अगर हो गया वहां पे तो फिर आप सोचें कि मामलात किधर जाएंगे। और ये तो दुनिया ने बड़ी बड़ी जो है वो दुनिया की एम्पायर्स ने देखा है भाई, आप क्या बात कर रहे हैं। तो आप कैसे बच सकते हैं? लेकिन फौरी तौर के ऊपर क्या हो रहा है, मैं इसके ऊपर आपको बता दूं जरा। इस वक्त अफगानिस्तान का आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड रूट ब्लॉक किया हुआ है, उसकी 2 से 3 बिलियन डॉलर की जो है वो ट्रांजैक्शन है। कराची के ऊपर जो पोर्ट है उसका मेन बल्क जो है, जो मेन मजदूर है वहां पे काम करता है, एक तो कंटेनर टर्मिनल है ना, कंटेनर टर्मिनल को छोड़ दें, कराची में जो मजदूर काम करते हैं, और जहां पे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये इंश्योर करती है कि आजकल तो बड़ी जदीद दुनिया हो गई है, चंद घंटों में शिप्स लोड हो जाती हैं, लेकिन यहां पे जो मामला है मैं उसकी बात करता हूं, जो कि छोटा सामान है जो कंटेनर्स के अंदर नहीं होता, वो मजदूर लेके ऊपर जाते हैं, ठीक है जी। और ये जो सामान है छोटा सामान, इसके लिए अभी तक मॉडर्नाइज कराची पोर्ट नहीं करने दी जा रही, क्योंकि बड़े तहाशा लोगों को वो मजदूरी प्रोवाइड करते हैं, और मजदूरी के ऊपर ऊपर वहां पे एक पूरा माफिया भी काम कर रहा है। मैंने कोशिश की इसके रिकॉर्ड्स ढूंढने की, लेकिन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। के पीटी वगैरह में सारे रिकॉर्ड्स जो है वो हर दूसरे साल जला दिए जाते हैं, उस तरफ देखा भी नहीं जाता। एक बहुत बड़ा माफिया वहां पे भी काम कर रहा है, लेकिन दरअसल वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि जहाजों के ऊपर जो कि मजदूर सामान लोड करते हैं उतारते हैं, जो पुराना तरीका कार है बाकी दुनिया में, लेकिन कराची के अंदर अभी भी चल रहा है, वो सामान अफगान ट्रांजिट ट्रेड रूट का है, ब्रेक बल्क। मैं ब्रेक बल्क की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कंटेनर्स की। उसकी वजह से हजारों लोगों की मजदूरी और लाखों लोगों का कारोबार चल रहा है, ट्रांसपोर्टर चल रहा है जो अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, वो सब बंद हो गया है। और इस दफा बंद बड़ा लंबा हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, इस दफा उन्होंने काबुल ने ये रूट चाबहार का खोला है, और चाबहार में भी चाइना इनके साथ है, इनके जूडो कराटे आसिम मुनीर साहब के, ठीक है, ये जूडो कराटे खेल रहे हैं, वो इन्हीं के जोर को इस्तेमाल करके चाबहार से, जायदान से, जरंज और दिलाराम और कंधार और काबुल, इस रास्ते के ऊपर जो है वो रूट खुल गया है। और तमाम का तमाम जो आपके कराची के मजदूर देखें, आप लड़ाई जाके लड़े अफगानिस्तान से, और इफेक्ट कौन हो रहा है? कराची की पोर्ट, छोटे जहाज वहां पे, वहां की मजदूरियां और ट्रांसपोर्ट का कारोबार, 2 से 3 बिलियन डॉलर का जो कारोबार है, चले वो तो आपको फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है वो तो मुतासिर हो रही है। लेकिन बड़े साहब को क्या फिक्र कि जी रोजी रोटी मुतासिर हो रही है, लेकिन हकीकत तो यही है इस वक्त कि ये रूट सारे का सारा इस वक्त जो है वो चाबहार के ऊपर चला गया है। और चाबहार के ऊपर जो है ईरान में चाइनीज भी इन्वेस्टमेंट है, उनकी मर्जी शामिल है, इंडियन भी इन्वेस्टमेंट है, उनकी मर्जी शामिल है। आप मुझे बताएं कि इस पूरे खित्ते के अंदर, एनु छो नक्शा सही है नहीं है, सही है इसको छोड़े, ये नक्शा उठा लिया जहां से भी, लोग असल बात पे नहीं आते, वो नक्शा ठीक नहीं था। आदिल भाई छो इस गल यार, तुसी मैनूं दसो कि तुसी चाहते क्यों यार? हर जगह तुसी पंगे, हर जगह पंगे, कोई जगह आपने नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि जी उधर हम रजीम चेंज कर लेंगे, आपसे अपना मुल्क संभाला नहीं जाता है। आपकी जितना भी ये आप काम कर रहे हैं उसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमी का क्या कोई फायदा हुआ है? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं हुआ। और लाख बातों की आखिरी बात, इमरान खान साहब मुसलसल एक बात आपको बता रहे हैं, अवाम ने उस बंदे को वोट दिया, बार बार एक बात बता रहा है, बार बार एक बात बता रहा है। इमरान खान साहब का एक दिन पहले 15 तारीख का ट्वीट है, आज 17 तारीख है, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बायसे तशवीश है। दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहाँ 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनाहगज़ीनों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क बदर किया गया,
وہ بھی افسوسناک ہے. افغانستان ہمارا مسلم ہمسایہ ملک ہے. دہشت گردی سے متعلق معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں. تاریخ سے ثابت ہے کہ ڈکٹیٹرز کبھی بھی امن نہیں لا سکتے, کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو ملٹری سولوشن کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا. یحییٰ خان سمیت تمام ڈکٹیٹرز کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ معاملات سیاستدان معاملہ فہمی سے حل کرتے ہیں. اگر ان سے نہیں ہوتا تو مجھے پیرول پہ رہا کیا جائے تاکہ دیرپا امن کے قیام اور افغانستان سے تنازع کے حل کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں. اور خان صاحب انہیں حل کرنا ہی نہیں ہے, وہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ وعدہ کر کے آئے ہیں رجیم چینج کا افغانستان میں. نتیجہ کون بھگتے گا؟ کل کلا کو جب یہاں پہ بڑھیں گے اب واقعات, آپ کے خیال میں جب معاملات خراب ہوں گے, اس وقت تک تو معصوم لوگ افغانستان کے میں مارے جا رہے ہیں, کل کلا کو جو ہے وہ گھی کے ساتھ گھیوں بھی پسے گا, تو آپ سوچیں کہ معاملہ کس طرف جائے گا. صرف اس لیے کہ عاصم منیر جو ہے وہ وعدہ کر رہا ہے ٹرمپ سے کہ میں رجیم چینج کر لوں گا. نہ سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے اس میں, نہ متحدہ عرب امارات اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہے, نہ ایران آپ کے ساتھ ہے, نہ چائنا آپ کے ساتھ ہے. ہندوستان تو کبھی بھی ساتھ نہیں تھا, وہ تو سامنے کھل کے آ گیا. نہ روس آپ کے ساتھ ہے. دنیا ساری آپ کے خلاف ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں, میں نے تو گودی میں چھوٹے مائیاں پروگرام ہی کرنا ہے جا کے ادھر ٹرمپ صاحب کے. چلو دیکھ لیتے ہیں, پھر گز دے دم میدان دے, لگ جائے گا آپ کو پتا. لیکن آپ کا حق ہے عوام کا سچ جاننا. سچ جانیں, سچ کو پھیلائیں, اور اس ویلاگ کو دیکھیں اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جناب. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.